الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا ومولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے ایک عزیز دوست ہیں اور ان کی بڑی مشہور اور مقبول نعت پاک ہے. میں اپنے اس پیارے دوست کا نام نہ بھی لوں گا تو آپ پہچان جائیں گے کیونکہ وہ نعت سے پہچانے گئے. مدنی مدینہ والے مدنی رنگ میں رنگ جانے والے نے مدنی بھی کہا مدینے والے بھی کہا، لیکن چونکہ میرے ساتھ پورا دارالعلوم ہے میں نے کہا یہ مکہ کی چھوٹ جائے. مکہ مدینہ والے یہ ہو گئی ردیف. اور اپنے امام اہل سنت سے میں نے لیا زمین اور قافیہ، باقی سب آپ کو نظر ہے. میں جانتا ہوں کہ یہاں اچھے اچھے شاعر بھی ہیں، بڑھیا پڑھتے ہیں، کچھ تو صرف بڑھیا پڑھتے ہیں. ترنم ہے اور میرا حال تو یہ ہے سچی بات، نہ گلا ہے نہ سر ہے نہ تال ہے نہ ردم. میرا گلا تو اتنا گلا ہے کہ کوکر کی بھی ضرورت نہیں، ایسا گلا ہے. لیکن جذبہ تو ہے. نہ آپ آواز پر دھیان دیجئے گا نہ سانس پر، نظر درد دل پہ رکھیے گا، جذبہ دروں پہ رکھیے گا. تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینہ والے، تجھے رب نے کیا بنایا. سب سے پوچھ رہا ہوں تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینہ والے، تجھے رب نے کیا بنایا
مکہ مدینہ والے یہ کوئی سمجھ نہ پایا، مکہ مدینہ والے یہ کوئی سمجھ نہ پایا، تیری ذات پاک والا تو ہے ذل رب اعلیٰ، تیری ذات پاک والا تو ہے ذل رب اعلیٰ، نہیں ذل کا کوئی سایہ مکہ مدینہ والے، تیرا فیض عام جاری تیری زندگی نرالی، تیرا فیض عام جاری تیری زندگی نرالی، تجھے ہر ولی میں پایا مکہ مدینہ والے، یہ سبھی کا ہے عقیدہ، یہ سبھی کا ہے عقیدہ، جو بقول اعلی حضرت، یہ سبھی کا ہے عقیدہ، جو بقول اعلی حضرت، تجھے یک نے یک بنایا مکہ مدینہ والے، نہ کوئی بتا سکا ہے نہ کوئی بتا سکے گا، نہ کوئی بتا سکا ہے نہ کوئی بتا سکے گا، تجھے رب نے کب بنایا مکہ مدینہ والے، تجھے رب نے کب بنایا مکہ مدینہ والے، ہے دعائے اہل سنت کی جہان رنگ بو میں، ہے دعائے اہل سنت کی جہان رنگ بو میں، رہے سیدوں کا سایہ مکہ مدینہ والے، رہے سیدوں کا سایہ مکہ مدینہ والے۔ دیکھیے حضرت میں نے اپنے نام سے مقطع میں کیسا فائدہ اٹھایا ہے، یہ ہے فاطمہ کا صدقہ میں تیرے نسب کا حصہ، یہ ہے فاطمہ کا صدقہ میں تیرے نسب کا حصہ، مجھے ہاشمی بنایا مکہ مدینہ والے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ بھی درود پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ بہت مشہور دعا ہے اور یہ دعا ہم تک پہنچی ہے، صدقہ ہے میلاد مصطفیٰ کا۔ ارے نبی پیدا نہ ہوتے تو قرآن نازل نہ ہوتا، اور جب نہ آتا تو آیت بھی نہ ملتی، تو یہ دعا کہاں سے ملتی؟ ربنا آتنا فی الدنیا۔ آپ کی دعا سے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آپ اس دعا میں اپنے رب سے اچھی دنیا، اچھی آخرت اور جہنم سے بچنے کی دعا، اس میں کہیں ذکر نہیں ہے اے اللہ عالم ارواح میں ہم کو اچھا رکھ اور ماں کے پیٹ میں ہم کو اچھا رکھ۔ دیکھیے آپ شروع ہوئے ہیں روحوں کی دنیا سے، اور روح کی دنیا سے شروع ہو کر ماں کے پیٹ میں آئے، یہ دوسری دنیا ہے، یہاں ہم لوگ تیسری دنیا میں آئے ہیں۔ تو تیسری دنیا میں دعا میں سب سے پہلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، فی البطن حسنہ نہیں کہا، اماں کے پیٹ میں ہم اچھے رہیں نہیں کہا،
عالم ارواح میں ٹھیک ٹھاک رہے نہیں کہا، یہ دنیا ہماری ٹھیک رہے، آخرت اچھی ہو۔ ہاشمی میاں تم سمجھتے نہیں، جہاں خطرہ ہوتا ہے وہیں دعا کی جاتی ہے۔ عالم ارواح کو ایمان عمل کا کوئی خطرہ ہی نہیں، اماں کے پیٹ میں بھی عقیدے کا کوئی پرابلم نہیں۔ ایسا تو ہے نہیں کہ اماں کے پیٹ میں کوئی جماعت گھس کر کے ہم کو گمراہ کر دے گی۔ No risk in the ovary of mom and no risk in the world of souls. We are safe, totally, perfectly, undoubtedly, absolutely. اور جب ہم محفوظ، عالم ارواح میں ان کی ہمت نہیں کہ کوئی اجتماع کر لیں، ان کی ہمت نہیں کہ 3 دن کے لیے کسی اماں کے پیٹ میں جا کر کلمہ پڑھائیں، تو خطرہ ہی نہیں ہے۔ خطرہ تو اسی دنیا میں ہے، تو جہاں خطرہ شروع وہیں دعا۔ پہلے آپ اپنے ایک سفر پہ نظر ڈالیے، اب چل پڑے، روحوں کی دنیا میں کون تھے؟ آپ ہی۔ اللہ کا حکم ہوا دنیا بدلو، تو روحوں کی دنیا سے ہم ماں کے پیٹ میں آ گئے۔ 7 مہینہ 8 مہینہ 9 مہینہ 10 مہینہ 11 مہینہ جب تک خدا نے چاہا ہم ماں کے پیٹ میں رہے، حکم ہوا دنیا بدل، ہم اس دنیا میں آ گئے۔ 1 گھنٹہ 1 منٹ 1 دن 1 ہفتہ 1 مہینہ 1 سال 20 سال 40 سال 70 سال 100 سال جب تک خدا نے چاہا ہم یہاں رہے، اس کا حکم ہے دنیا بدلو۔ ہم قبر میں چلے گئے، 5000 10,000 20,000 50,000 برس تک جب تک خدا چاہے گا ہم قبر میں رہیں گے، حکم ہوگا دنیا بدلو۔ ہم محشر میں چلے گئے، جب تک خدا چاہے گا ہمیں محشر میں رکھے گا، حکم ہوگا دنیا بدلو۔ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ کراچی والوں یہ بتاؤ ہم ختم کب ہوں گے؟ ہم تو دنیا ہی بدلتے رہے۔ مسافر کو مردہ کہو گے؟ ارے میں کل لاہور میں تھا، آج یہاں ہوں، میرا ٹرانسفر ہو گیا، منتقل ہو گیا، نقل مکانی ہو گیا، میرا انتقال ہو گیا، کیا میں مردہ ہوں؟ روزانہ شہر بدلتے ہو، اپنے کو مردہ نہیں سمجھتے، اور ہم بدلنے جگہ تو مردہ ہیں۔ یہ ابھی پھول چڑھایا نا لوگوں نے، ابھی پھول چڑھایا نا مجھ کو، آپ کو بھی چڑھایا؟ کوئی ہے جنہوں نے چڑھایا؟ آپ ہیں نا؟ کیا سمجھ کے چڑھایا صاحب؟ زندہ سمجھ کے چڑھایا کہ مردہ سمجھ کے؟ زندہ سمجھ۔ اچھا، یہ جب میرے کو پھول چڑھا رہے تھے تو کسی کو خراب لگا؟ کسی نے حرام سمجھا؟ تو پھول چڑھانا حرام کہاں ہے؟ میں نے پوچھا کیا سمجھ کے چڑھا رہے؟ بولے زندہ سمجھ کے۔ اسی چھوٹی سی بات سے سنیوں کا نظریہ صاف ہو گیا کہ ہم پھول صرف زندوں پر چڑھاتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، اشارے کی زبان ہے، آپ فل کنسنٹریٹ کریں۔ ہم پھول صرف زندوں پہ چڑھاتے ہیں، چاہے زندہ زمین پر ہو چاہے زندہ زمین میں ہو۔ اگر صاحب سجادہ زمین پر زندہ ہے، میں زمین پر زندہ ہوں، اگر ہمارے علماء اہل سنت زمین پر زندہ ہے، اگر یہ عوام اہل سنت زمین پر زندہ ہے، اگر تم زمین پر زندہ ہو، اگر کراچی والے زمین پر زندہ ہے، اگر بر صغیر کی موجودہ نسل زمین پر زندہ ہے، کہا جاتا بھائی ایمان ہوگا تو بولے گا ربی اللہ، اور ایمان ہی نہیں تو اس کا کفر بولے گا ہاں ہاں لا دری۔
सॉरी आई डोंट नो। 3 सवाल किया, अफसोस मैं नहीं जानता बोला। चल लेट एंड वेट। महशर में अल्लाह ताला ने उसको बुलाया ही नहीं। नमाज पढ़ी थी कि नहीं, रोजा रखा था कि नहीं, हज किया था कि नहीं, ज़कात दिया था कि नहीं, नेक अमल किया था कि नहीं, नेकी किया था कि नहीं, दीन फैलाया था कि नहीं, सलाह किया था कि नहीं, सुन्नत का प्रचार किया था कि नहीं, पूछा ही नहीं। ये अल्लाह पूरी जिंदगी ये घर छोड़ के बाहर निकल गया था नमाज पढ़ाने, और तू बुला भी नहीं रहा है। कहा जो कब्र का इम्तिहान फेल कर जाते हैं, हश्र में उनसे कुछ नहीं पूछा जाता। अबे जब तुम मैट्रिक फेल हो जाओगे तो इंटरमीडिएट में कैसे जाओगे? कहीं बीए फेल स्टूडेंट एमए में गया है, कहीं कब्र में फेल होने वाला हश्र में जा पाएगा? तो अगर अपनी नमाजें पेश करना है तो अकीदा संभालो। अव्वली पुरशिश नमाज बुअत, अव्वली पुरशिश नमाज बुअत, सबसे पहले नमाज पूछी जाएगी, सबसे पहले कहां? ऐसा लगता है जिसे अभी पूछी जाएगी। कहां? रोजे मैशर की जान गुदास हुआ मैशर में। अच्छा तो मैशर कौन सा इम्तिहान है? कहा वो दूसरा इम्तिहान है। कहा पहले की तो तैयारी कर लूं तब मैं दूसरा पेश कर पाऊंगा। तब दोनों साथ लेके चलो। ईमान से निपट गए मैशर में और अमल ने मुस्तहिक बना दिया रहमत का, उसके करम ने। तो आखिरत उसकी अच्छी है जिसकी कब्र, और जिसकी कब्र अच्छी उसकी दुनिया अच्छी। इसलिए कि दुनिया में दौलत कमाने से अगर तुम अच्छे होते तो कारून खराब क्यों निकला? तख्त पर बैठने से अगर इज्जत मिलती तो यजीद पलीद कैसे हो गया? अगर डिक्टेटरशिप हाथ में आ जाने से तुम्हें इज्जत एहतराम मिलता तो हिटलर और मसूलिनी पे लोग थूकते क्यों हैं? मालूम हुआ कब्र अच्छी है तो दुनिया अच्छी है। अब दोनों का मसला के कब्र पे टिक गया। उसी की दुनिया अच्छी है जिसकी कब्र। अगर कब्र में जन्नत है, कब्र में बहार है, कब्र में अनवार हैं, कब्र में लेटा हुआ कुर्बे खास में है, तो चाहे जमीन पर 3 दिन भूखा हो, 3 दिन प्यासा हो, जवान लाशों को उठाया हो, सजदे में सर कटाया हो, मगर कब्र अगर जन्नत बन जाए तो वो हुसैन की जिंदगी कामयाब है। कामयाब है। अब कब्र पर बड़ी तवज्जो की जरूरत है। इसी से मिलाद मुस्तफा की अहमियत को सामने रखने की कोशिश करूंगा। तुम महशर में आमाल पेश करने के लायक तब बनोगे जब कब्र में पास हो जाओ, और जन्नत में तभी जा पाओगे जब कब्र में पास हो जाओ। जहन्नम से तभी बचोगे जब कब्र में पास हो जाओ, और तुम्हारी दुनिया भी ठीक ठाक कहलाएगी अगर कब्र में पास हो जाओ। तो कब्र तो हो गई कलीदी जगह। एक साइड दुनिया को अच्छी बनाए, दूसरे साइड आखिरत को। तो कब्र को गौर से देखा जाए, उसमें 3 सवाल। पहला सवाल मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? दूसरा सवाल माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? तीसरा सवाल है माँ कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे? 3 क्वेश्चंस व्हाट डू यू से अबाउट दिस मैन। और बीच का सवाल है व्हाट्स योर रिलीजियन, और पहला सवाल है हु इज योर लॉर्ड। तुम्हारा रब कौन है? रब्बी अल्लाह। तुम्हारा रब कौन है? एक दिन बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि इन 3 सवाल की तरतीब ऐसे कैसे है? पहले अल्लाह, फिर दीन, फिर नबी।
کوئی دوسرا ایگزامینر ہوتا تو کہتا پہلے اللہ، پھر رسول اللہ، پھر دین اللہ. پہلے رسول آئے پہلے دین آیا؟ کہیں کہا رسول ایک دم آخر میں، اور بیچ میں دین کیسے آ گیا؟ بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا، جیسے کھڑکی کھل گئی، نئی روشنی آئی. اور کہا چبی میاں ایک چادر کے نیچے ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، بالکل روشن ہو گیا دماغ. اب آپ کا بھی روشن کر دوں. ایک چادر کے نیچے میں نے ایک آدمی کو لٹایا، سر سے پیر تک ڈھانک دیا، اور آپ کو بلایا، اے ہزاروں مسلمانوں ادھر آؤ، بتاؤ چادر کے نیچے جو لیٹا ہے یہ کون ہے؟ آپ نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضرت کیا بتائے پائے، چادر کے نیچے منہ چھپائے ہے، سر سے پیر تک ڈھکا ہے، ہم کہاں جانے کے ہیں؟ ارے ٹائم تو ایسا آ گیا ہے حضرت کہ چہرہ دیکھ کے تو مذہب کا پتہ چلتا نہیں. یہ ڈھکے کا کیا بتاؤ ہے؟ دیکھ کے تو سمجھ میں آتا نہیں کہ گڈ مارننگ کہوں کہ سلام کروں، نمستے کہوں کہ کچھ نہیں سمجھتے کہوں. چہرہ دیکھ کے مذہب کا تو پتہ چلتا نہیں. یہ ڈھکا ہوا تو میں نے کہا پوچھ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اب چادر کے نیچے لیٹا لیٹا اس نے کہا میرا رب اللہ ہے. اب اس جواب سے پتہ چل گیا کہ یہ ملحد نہیں ہے، یہ نیچری نہیں ہے، یہ پکا کمیونسٹ نہیں ہے، یہ منکر خدا نہیں ہے. کہہ رہا میرا رب خدا ہے تو منکر خدا نہیں ہے. مگر پھر ایک شبہ پیدا ہو گیا کہ خدا کو ماننے والے تو اور بھی مذہب ہیں، کس مذہب کی بنیاد پہ خدا کو مانتا ہے؟ اس کو تصور خدا کی بنیاد میں کون سا مذہب ہے؟ تو پوچھ لے تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین مدینوں کا دین کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے. ہم سمجھ گئے ہندو نہیں ہے. میرا دین اسلام کہہ رہا ہے تو یہ یہودی نہیں ہے، دین اسلام کہہ رہا ہے تو یہ عیسائی نہیں ہے، سکھ بھی نہیں ہے، بدھسٹ بھی نہیں ہے، یہ جینسٹ بھی نہیں ہے. یہ کہہ رہا میرا دین اسلام ہے. مگر پھر ایک شبہ پیدا ہو گیا، اسلام میں بہت فرقے ہیں. سمجھا کرو کس فرقے سے تعلق ہے؟ تو کہا کہ بتا نبی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. علماء کرام کی توجہ چاہوں گا. یہ گرامر کی تھوڑی سی بات آ گئی ہے، میں خالص درسگاہی گرامر نہیں پڑھاؤں گا، مگر صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا. یہ کانا کنتا یہ سب چکر میں مت پڑھو. لیکن جب مظاہرے پہ داخل ہوتا ہے تو مانا یہ ہوا ما کنتا تقولو، کیا کہتے ہو یہ ترجمہ نہیں ہے. ما کنتا تقولو، کیا کہا کرتے تھے. توجہ چاہوں گا، کیا کہا کرتے تھے، یعنی نبی کے بارے میں تمہاری رائے لی جا رہی ہے، اور صرف نظریہ نہیں، تمہاری عادت بھی پوچھی جا رہی ہے. عادت بھی پوچھی جا رہی ہے. اپنے جیسا کہا کرتے تھے، یا اپنا بڑا بھائی کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ کہا کرتے تھے، یا نبی اللہ کہا کرتے تھے، یا حبیب اللہ کہا کرتے تھے. تیری عادت کیا تھی؟ ما کنت تقول، کیا کہا کرتے تھے. دیکھو ایک بار بتاؤ، السلام علیکم. ہم نے وہ وعلیکم السلام. آپ مسلمان ہیں؟ جی. بس مسلمان سن لیا کافی ہے. ہم سے لوگ پوچھتے حضرت کتنے مسلمان ہو گئے ہوں گے؟ ہم نے کہا باؤ جتنا ادھر آ گئے جتنا ڈھاکہ میں چلے گئے، اب بھی الحمدللہ 20 کروڑ ہیں. کیونکہ جب نوکری نہیں ملے گی تو ہم یہی کام کریں گے، آبادی بڑھاتے رہو. اب آپ سوچیں
مسلمان آپ نے پوچھا، پھر سب چپ ہو گئے، کوئی اس کے اندر نہیں گھسا کہ مسلمان ہے تو کس قسم کا ہے، اور کیسا ہے، کس رنگ کا ہے، کس کلر کا ہے، کس ڈیزائن کا ہے، اور کہاں سے امپورٹڈ ہے۔ ارے جب فرشتے نے پوچھ لیا تھا مؤذنوں کا، توجہ، اور اس نے جواب دے دیا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، تو اب اگلے سوال کی کیا ضرورت؟ جب قبر میں لیٹنے والا خدا کا بندہ ہے، اسلام اس کا دین ہے، اسی پہ کوسچن ختم ہو جانا چاہیے، لیکن اللہ نے اس بات پہ بات ختم نہیں کیا کہ تو اسلامی ہے۔ سمجھا کرو، اگر اسلامی ہو جانا کافی ہوتا تو اسلام پر سوال ہی ختم ہو جاتا، مگر تیسرا سوال بتا رہا ہے کہ اسلام کو تم نے میرے محبوب کے کہنے پہ مانا ہے یا کسی مردود کے کہنے پہ مانا ہے؟ اسلام کی بنیاد ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اب میرے نبی کے بارے میں اپنا اوپینین بتا، کیا کہا کرتے تھے؟ تو خدا کو ماننا دعویٰ ہے، اسلام کو ماننا دعویٰ ہے، اور اس دونوں دعوے کی دلیل رسول پاک۔ تو یہی تو قبر میں پوچھا گیا کہ دو دعوے کی ایک ہی دلیل ہے، اے رسول میں نے تمہیں دلیل بنا کے بھیجا ہے، اس نے اپنی طبیعت سے خدا کو مانا ہے، یا جماعت کے کہنے سے خدا کو مانا ہے، یا پارٹی کے کہنے سے خدا کو مانا ہے، یا کسی تنظیم کے پریشر میں خدا کو مانا ہے، یا اے مدینے والے تیرے اوپر بھروسہ کر کے مانا ہے؟ تیسرا سوال، اب آپ تھوڑا سا ایکیڈمک موڈ بنائیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا کے بارے میں فرشتے نے پوچھا تو رب کا لفظ استعمال کیا، من ربوں کا، رب۔ اسلام کے بارے میں جب پوچھا تو اس نے استعمال کیا دین، ما دینوں کا۔ اللہ کے بارے میں رب، اسلام کے بارے میں دین، اور جب نبی کے بارے میں پوچھا تو رجل، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، رجل مانے مرد۔ اللہ کی ذات کو پوچھنا ہوا تو رب کہہ کے پوچھا، اسلام کو پوچھنا ہوا تو دین کہہ کے پوچھا، اور نبی کو پوچھنا ہوا تو مرد کا۔ ارے کیوں نہیں کہا ما کنت تقول فی ھذا النبی، اس نبی کے بارے میں نبی کیوں نہیں کہا؟ خدا کو رب کہا، اسلام کو دین کہا، مصطفیٰ جان رحمت کو نبی کیوں نہیں کہا؟ بہت اچھا کیا اللہ نے جو سوال میں لفظ نبی نہیں ہے، بہت بڑھیا ہوا۔ جانتے ہو کیوں؟ نبی ہونے کے لیے، میں آنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہونے کے لیے، آنے کے لیے تو بہت کچھ ضروری ہے، بٹ ہونے کے لیے، نبی ہونے کے لیے بشریت ضروری نہیں۔ جس میں بشریت، تھوڑا سا علمی ماحول میں آؤ، جس میں بشریت ضروری نہیں، میں حدیث سے ثابت کروں گا۔ رسول پاک خود فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان سے۔
आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल के मरहले तय कर रहे थे, मैं उससे पहले नबी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम से पहले नबी हैं कि नहीं? आदम से पहले नबी हैं? आदम से पहले? समझते जाओ, इसी में बात है, इसीलिए रिपीट कर। जब मैं रिपीट करूं समझ जाओ अंदर चक्कर है, कोई खजाना छुपा है मखमली कवर में, चोट न लगे और मामला पहुंच जाए। हजरत गिरामी हजरत गिरामी समझने की कोशिश करो। आदम से पहले नबी, पुट वन साइड अनदर साइड। दुनिया का पहला आदमी कौन है? जोर से बोलो। आदम अलैहिस्सलाम। दुनिया का पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम। दुनिया का पहला बशर। इसीलिए हजरत आदम को अबुल बशर कहते हैं, क्योंकि आदम से पहले कोई आदमी नहीं, आदम से पहले इंसान नहीं, आदम से पहले बशर नहीं। और रसूल कहते हैं मैं आदम से पहले नबी। तो जो आदम से पहले वो आदमियत से पहले, जो आदम से पहले वो बशरियत से पहले, जो आदम से पहले वो इंसानियत से पहले, जो आदम से पहले वो ह्यूमैनिटी से पहले, और जो बशरियत से पहले होगा उस वक्त बशर कैसे होगा, और जो आदमियत से पहले होगा उस वक्त आदमी कैसे होगा, जो इंसानियत से पहले होगा उस वक्त इंसान कैसे होगा। इससे साबित हो गया कि मेरा नबी बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। अब बात खुलकर सामने आ गई कि हुक्म नबूवत के लिए, एक एक लफ्ज एहतियात से बोल रहा हूं, हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, ऐलान नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। ए रसूल, जब तक तुम नबूवत वाले रहोगे तुम्हें बशर नहीं बनाया जाएगा, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को जब तुम्हारी मिलाद मकसूद होगी तो बशर बना के भेजा जाएगा। क्योंकि बशर की इस्लाह करनी है तो बशर के लिबास में जाओ, बशर को रास्ता दिखाना है तो बशर के यूनिफॉर्म में जाओ, बशर की रहबरी करनी है तो बशरी तकाजे लेकर के जाओ। ए रसूल, तुम आदमी बन करके नहीं जाओगे तो आदमियों को चलना फिरना कौन सिखाएगा, खाना पीना कौन सिखाएगा, ज़ाब्ते जिंदगी कौन सिखाएगा, अज़वाजी जिंदगी कौन सिखाएगा। ए मुस्तफा, तुम बचपन में घुटने के बल चलो ताकि मेरे बंदों के बच्चों को घुटने के बल चलना आ जाए। ए रसूल, पड़ोसियों का ख्याल रखो ताकि मेरे बंदों को पड़ोसियों का ख्याल रखना आ जाए। ए रसूल, तुम दूसरों की मदद करो ताकि मेरे बंदों को दूसरों की मदद करना आ जाए। बेवाओं और यतीमों का सहारा बन जाओ ताकि मेरे बंदों को बेवाओं यतीमों का सहारा बनना आ जाए। ए रसूल, तुम इल्म की शमा रोशन करो ताकि मेरे बंदों को इल्म की शमा रोशन करना आ जाए। बद्र उहुद खैबरो खंदक में ए महबूब तलवार उठा लो ताकि मेरे बंदों को जिहाद करना आ जाए। ए रसूल, तुम तजारत करो ताकि मेरे बंदों को बिजनेस करना आ जाए। तुम बिजनेस टूर पर अबू तालिब की उंगली पकड़ के जाया करो ताकि मेरे बंदों को बिजनेस टूर करना आ जाए। तुम खदीजा से शादी कर लो ताकि मेरे बंदों को शादी ब्याह करना आ जाए। ए रसूल, तुम फातिमा के बाप बनो और परवरिश करो ताकि मेरे बंदों को औलाद की परवरिश करना आ जाए। तवज्जो चाहूंगा। और मेरे महबूब, जब इस्लाम पर खतरा आए तो करबला की जमीन पर अपने खानदान को कटवा दो ताकि मेरे बंदों को गर्दनें कटाना आ जाए। बशर हम भी हैं, बशर मेरे मुस्तफा भी हैं। बशरियत पे न कल झगड़ा था ना आ जाए। वो तो जब कहते हैं वो तो हमारी तरह है, तब जी जाता है
کہ اس کو آئینہ دکھاؤں تاکہ اسے اندازہ ہو کہ اس کی بیوی کتنا صبر کرتی ہے. جو آدمی زوجہ کے لائق نہ ہو وہ روضہ کے لائق کیسے ہے؟ دو جملے میں فرق بتاؤں گا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، وہ بھی بشر، ہم تم بھی بشر. فرق یہ ہے کہ ہم بشر ہیں اپنی ضرورت کے لیے، کھانے پینے کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، بچوں کی پرورش کے لیے، مدرسہ بنانے چلانے کے لیے، چندہ مانگنے کے لیے، اسکول بنانے کے لیے. ہم بشر ہیں اپنی ضرورت کے لیے، اور رسول بشر ہیں بندوں کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے. اور تھوڑا سا اکیڈمک مول بتاؤ کہ علمی نقطہ بتاؤ. مسئلہ یہ کٹھن ہے، وہ ہمارے ہاں منطقی حضرات پہلے جنس لاؤ پھر فصل لاؤ تب جا کے تعریف ہوگی، ماہیت طے ہوگی، سب چکر میں آپ کو لے جاؤں گا تو گڑبڑ ہو جائے گا. ایسے سمجھ لو کہ جس چیز کے چلے جانے سے میرا وجود ختم ہو جائے وہ میری حقیقت، اور جس کے جانے سے میرا وجود ختم نہ ہو وہ میری صفت. صفت اور حقیقت میں فرق یہ ہے کہ یہ سمنانی تاج جو میں نے سر پہ رکھا ہے یہ میری صفت ہے، اگر اتار کے رکھ دوں میں ختم نہیں ہوں گا. تو جس کے جانے سے میں ختم نہ ہوں وہ صفت. اگر کسی صاحب کے چہرے پر دونوں دکان بند ہو جائے وہ اندھا کہلائے گا لیکن ختم نہیں ہوگا. تو دیکھنا حقیقت نہیں صفت، بولنا حقیقت نہیں صفت، چلنا حقیقت نہیں صفت. ٹنگ چلی گئی، چلنا بند ہو گیا، مگر ہم تو ہیں. اور جس کے چلے جانے سے ہم ہی ختم ہو جائیں وہ ہماری ریئلٹی ہے، اور جس کے جانے سے ہم ختم نہ ہوں وہ ہماری کوالٹی ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ جس کے جانے سے ہم فنش نہ ہوں وہ ہماری کوالٹی ہے، اور جس کے جانے سے ہم فنش ہو جائیں وہ ہماری ریئلٹی ہے. جس کے جانے سے ہم ختم ہو جائیں وہ ہماری حقیقت ہے، اور جس کے جانے سے ہم ختم نہ ہوں وہ ہماری صفت ہے. اب میں یہیں بیٹھا ہوں، بول ابا اتار لے میں ہوں، یہ چشتی رومال میرے گلے سے کھینچ لے میں ہوں، یہ تاج سمنانی اتار لے میں ہوں، ہے کہ نہیں؟ لیکن میرا بشر ہونا ہی صوفہ سے غائب ہو جائے، کوئی میرا بشر ہونا چھین لے تو کیا بچے گا؟ یہاں کچھ رہے گا سوائے دھوبی کو دینے لائق کچھ کپڑے بچائیں گے، کیونکہ یہاں تو بشر ہی غائب، صرف صفتیں رہ گئی، حقیقت غائب. تو بشر ہم بھی ہیں، بشر رسول بھی ہیں. فرق یہ ہے کہ ہماری بشریت نہ ہو تو پھر اپنے پاس کچھ بھی نہیں، اور رسول سے بشریت لے لی جائے تب بھی ان کے وجود پر اثر نہیں، کیونکہ وہ آدم سے پہلے نبی، آدم سے پہلے نبی، بشر سے پہلے نبی، انسان سے پہلے نبی، آدمی سے پہلے نبی. تو بغیر بشریت کے وہ موجود، اور بغیر بشریت کے ہمارا کوئی نہیں وجود. تو پتہ چلا ہماری بشریت ہماری حقیقت ہے، اور رسول کی بشریت رسول کی صفت ہے، رسول کی صفت ہے. صفت حقیقت کی طرح نہیں، حقیقت صفت کی طرح نہیں، نبی ہماری طرح نہیں، ہم نبی کی طرح نہیں.
اب اگر فرشتے نے کہا ہوتا ما کنتا تقول فی ھذا النبی، تو مولوی لوگ کہتے نبی کے لیے جسم ضروری نہیں، بشر ہونا ضروری نہیں، آدمی ہونا ضروری نہیں، یہ تو نبی آدم سے پہلے رہ چکے ہیں، یہ تو نبی آدم سے پہلے، بشر سے پہلے، آدمی سے پہلے تو بغیر جسم کے قبر میں آئے ہوں گے۔ اللہ علیم الغیب ہے، ان کی بے ایمانی جانتا ہے، سسٹم بدل دیا۔ کب میرے محبوب کو ہر جگہ میں تو قرآن میں نبی کہوں گا، میں تو یا ایھا النبی کہوں گا، میں تو یا ایھا الرسول کہوں گا، میں تو یا ایھا المزمل کہوں گا، میں تو یا ایھا المدثر کہوں گا، لیکن یہ فرشتے تم قبر میں نبی نہ کہنا، رسول نہ کہنا، مرد کہنا۔ ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ آخر اس میں مرد کتنے ہیں جو پہچان لے، اور مرد کے لیے جسم اور روح دونوں ضروری۔ کراچی میں ایک مرد میرے کو ایسا دکھا دو کہ جسم نہ ہو مرد ہو۔ ہمیں جو مرد عورت دونوں میں سے نہیں ہوتے ان کے بعد بھی جسم ہوتا ہے۔ مہذب زبان میں آپ انہیں سکسر کہہ سکتے ہیں۔ چھکا۔ جسم تو ان کے پاس بھی ہے جو نہ ہی نسی، نہ مذکر نہ مؤنث مخنث، جسم تو ان کے پاس بھی ہے، تو بغیر جسم کے مرد ہوتا ہی نہیں۔ معصوم فرشتے جھوٹ بولتے نہیں، تو اب قبر میں جو ہے وہ مرد ہے، اور مرد کے لیے جسم ضروری۔ تو جب رسول کا جسم ہی امتی کی قبر میں آ گیا تو ذات مصطفیٰ جلوہ گر ہو گئی۔ اب بچہ کیا کہا کرتا تھا؟ اس کو ڈائیلوٹ کرنے کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں ہجوی میں معاملہ یہ نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب کراچی میں، دلی میں، کچوچا شریف میں، اجمیر شریف میں جب کبھی کسی مسلمان کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو کھڑکی کھل جاتی ہے اور رسول پاک کو دیکھ لیتا ہے، فرشتہ پوچھتا بتا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کیا کہا کرتا تھا؟ واٹس یور اوپینین اباؤٹ دس مین؟ پوچھ لیا فرشتے نے، کھڑکی کھل جاتی تھی۔ میں نے کہا ارے باپ رے باپ، بمبئی میں قبر بنی، سعودی عربیہ میں سرکار کا مزار، حجاز مقدس میں، اور بیچ میں ہند مہاساگر، ابے یہ کھڑکی ہے کہ سرنگ؟ کہاں کراچی میں قبر اور مدینے میں سرکار کی، یہ کھڑکی ہوگی یا سرنگ ہوگی؟ دلی سے آنے میں 4 گھنٹہ لگتا ہے، یہ سرنگ بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہوگا یار، کچھ تو بتاؤ۔ اور پھر وہ سرنگ بھی کیسے ایمٹی ہوگی؟ سمندر کا پانی گھس نہیں جائے گا؟ اتنی گہری قبر تو ہوتی نہیں کہ سمندر کے نیچے سے۔ کب انہوں نے کہا ہاشمی کائے کو تم فالتو بات کرتے ہو؟ بات یہ ہے کہ آپ نے کراچی میں مسلمان کو دفنایا، ہاں دفنایا، اور وہاں رسول پاک گنبد خضرا میں ہیں، زمین چپک جاتی ہے، سمٹ جاتی ہے، کھڑکی کھل جاتی۔ ارے میں نے کہا مولوی کاش تو ہو جاتا دل سے صوفی، تو یہ جو اندر چھپا ہوا ہے ایک بے وقوف کوفی وہ نکل جائے۔ ارے کیا بولتا ہے تو؟ ارے مزہ آ گیا ہے۔ زمین چپک گئی، زمین سمٹ گئی، کھڑکی کھل گئی۔ اب میں کیسا آدمی ہے؟ زمین میں سمٹنے کی طاقت مان لیا، بے جان زمین میں، بے جان زمین میں سمٹنے کی طاقت مان لیا، اور جاندار پیغمبر میں آنے کی طاقت نہیں مان رہا ہے۔
مجھ کو تو ایسا لگتا ہے یہ مولوی بعد میں ہوا ہے، بی جے پی سے زیادہ متاثر ہے۔ ان کے ہاں تو زمین ہی کو پوجتے ہیں، زمین میری اماں ہے، زمین میری نانی ہے، زمین میری دادی ہے، زمین کی پوجا یہ وہ، اور یہ بھی زمین میں طاقت مان رہا ہے سمٹنے کی، یہ ہے زمین کا بیٹا۔ لیکن سن، تجھے جتنی زمین سے محبت ہے اس سے زیادہ غریب سنیوں کو اپنے دین سے محبت ہے۔ حضرت، یہ تو میں آپ کو آج کھلا رہا ہوں، ٹٹول رہا ہوں، کل ڈبل ہے، آج سنگل پہ چھوڑ دیا کہ بھائی بہت دور سے آیا ہوں، داتا کے ہاں بیٹری چارج کرا کے آیا ہوں، اس لیے کہ میرا تجربہ ہے، تجربہ کہ جس دل میں داتا نہیں، جس دل میں داتا نہیں، اس مولوی کو کچھ آتا نہیں۔ تو اس لیے میں لاہور شریف پہلے گیا تھا، چارج ہو جاؤں تب کراچی میں آؤں۔ پتہ نہیں یہاں کا جنریٹر کیسا ہو، سمجھتے سب؟ ارے اتنے بیدار سٹی میں رہتے ہو تو بیدار تو رہنا ہی پڑے گا، کیونکہ اب چور بھی تو اپنی شکل کا آ رہا ہے۔ اب تو صرف آنکھ ہی نہیں کھولنا ہے، چشمے کا نمبر بھی صحیح رکھنا ہے۔ ٹھیک ٹائمنگ بتا رہا ہوں، اس سے 5 منٹ ادھر ادھر نہیں ہوگا، ٹھیک 8 بجے کل صدر الشریعہ بدر الطریقہ امجد علی صاحب بہار شریعت دارالامجدیہ میں ٹھیک کل 8 بجے سانگ دھروں گا، اور پھر عشاء کے بعد کل وہ بتایا جائے گا۔ یہ دونوں کو دھیان سے رکھیے گا، پتہ نہیں کون سی جگہ ہے، عشاء کے بعد وہاں کنٹینیوس لگاتار کل 2 ہو جائے، وہ سیمی ہو اور پرسوں فائنل، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ حضرات، کھڑکی کھولتے ہو؟ اب میں وہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ تمہاری کھڑکی تو کھڑکی گیٹ کھل جائے، کھڑکی کھول۔ کراچی کی قبر میں سنی ہے، گنبد خضرا میں پیغمبر ہیں، کھڑکی کھل گئی اندر ہی اندر۔ مجھے یہ بتاؤ کہ رسول پاک جب بظاہر بقید حیات زمین پر جلوہ گر، صحابی کا انتقال ہوا کہ نہیں؟ نبی کی آنکھوں کے سامنے صحابی کا انتقال ہوا، نبی نے نہلوایا، نبی نے کفنوایا، نبی نے جنازہ اٹھوایا، نبی نے جنت البقیع پہنچوایا، نبی نے قبر میں صحابی کو اتروایا، مٹی دیا، دعا فرمایا، صحابہ کو لے کے نبی چل پڑے۔ میں نے ایک پوری تاریخ کو چند جملوں میں کہہ دیا کہ حضور کے سامنے ایک صحابی کا انتقال ہوا، وہ نہلایا گیا، کفنایا گیا، رسول پاک کی نگرانی میں سرپرستی میں دفنایا گیا۔ رسول صدیق کو، فاروق کو، عثمان کو، سعد کو، سعید کو، طلحہ کو، زبیر کو، ابو عبیدہ کو، عبد الرحمن ابن عوف کو، بلال کو، سلمان کو، ابو ذر کو لے کر کے سارے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سارے صحابہ کو نجوم ہدایت کو لے کر کے رسول پاک چل پڑے۔ جنت البقیع سے باہر رسول نکلے، ادھر نکیرین قبر میں آیا، نکیرین تشریف لائے اور صحابی کو جگہ کے پوچھا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ رسول اپنے صحابہ کو لیے ہوئے اہل بیت والی گلی سے
باب جبریل یا باب النساء کی طرف جا رہے ہیں. صحابی نے جواب دیا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. رسول اپنے صحابہ کو لیے ہوئے بالکل مسجد نبی کے قریب پہنچ رہے ہیں کہ پھر فرشتے نے سوال کیا ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ رسول اب بالکل باب النساء کے پاس پہنچ گئے. صحابی نے جواب دیا دین الاسلام میرا دین اسلام ہے. رسول اپنے صحابہ کے جھلمٹ میں ہیں اور بالکل مسجد نبی میں داخل ہونے والے ہیں کہ اتنے میں قبر میں فرشتے نے پوچھا ما کنت تقول فی ھذا الرجل. تو صحابی جنت البقیع کی قبر میں رسول کو دیکھ رہا ہے اور صدیق اکبر اپنے بغل میں دیکھ رہے ہیں, عثمان غنی اپنے بغل میں دیکھ رہے ہیں, فاروق اعظم اپنے پاس دیکھ رہے ہیں, لیہ مرتضیٰ اپنے پاس دیکھ رہے ہیں. تو رسول پاک ایٹ دی سیم ٹائم صحابہ کے جھرمٹ میں بھی قبر کے اندر بھی. تو قبر میں رسول, زمین پر رسول, کون سی کھڑکی کھولو گے؟ اس لیے مان لے کہ خدا نے اپنے حبیب کو وہ قوت قدسیہ عطا کی ہے کہ پیغمبر تم جب چاہو جہاں چاہو جا سکتے ہو. توجہ چاہوں گا, ہندوستان کے سنی غریبوں کی قبروں میں آنے سے رسول کو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن نہ روک سکا. پیغمبر کو غریبوں کی قبروں میں آنے سے ہمالیہ کی بلندی نہ روک سکی. ہم غریبوں کی قبروں میں آنے سے بحر ہند کی موجیں نہ روک سکی. جس پیغمبر کو غریب سنیوں کی قبروں میں آنے سے وزارت داخلہ و خارجہ نہ روک پائے, جس پیغمبر کو قبروں میں آنے سے فوج اور آرمی نہ روک پائے, جو پیغمبر طاغوتی قوتوں سے ٹکراتا ہوا قبر میں آ جائے تو اسے اٹل بہاری جیسا چلنے والا بھی نہ روک سکے. بڑے بڑے ہارڈ لائنر اینٹی اسلام ایلیمنٹس دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے, میرے نبی کو قبروں میں آنے سے نہ روک سکے. تو جس پیغمبر کو غیروں کی قبروں میں آنے سے نہیں روکا جا سکا, اس نبی کو اپنے میلاد میں آنے سے کیسے روکو گے؟ اس لیے مان لے کہ خدا نے اپنے حبیب کو وہ قوت قدسیہ عطا کی ہے کہ پیغمبر تم جب چاہو جہاں چاہو جا سکتے ہو. توجہ چاہوں گا, ہندوستان کے سنی غریبوں کی قبروں میں آنے سے رسول کو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن نہ روک سکا. پیغمبر کو غریبوں کی قبروں میں آنے سے ہمالیہ کی بلندی نہ روک سکی. ہم غریبوں کی قبروں میں آنے سے بحر ہند کی موجیں نہ روک سکی. جس پیغمبر کو غریب سنیوں کی قبروں میں آنے سے وزارت داخلہ و خارجہ نہ روک پائے, جس پیغمبر کو قبروں میں آنے سے فوج اور آرمی نہ روک پائے, جو پیغمبر طاغوتی قوتوں سے ٹکراتا ہوا قبر میں آ جائے تو اسے اٹل بہاری جیسا چلنے والا بھی نہ روک سکے. بڑے بڑے ہارڈ لائنر اینٹی اسلام ایلیمنٹس دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے, میرے نبی کو قبروں میں آنے سے نہ روک سکے. تو جس پیغمبر کو غیروں کی قبروں میں آنے سے نہیں روکا جا سکا, اس نبی کو اپنے میلاد میں آنے سے کیسے روکو گے؟
ایک بات بالکل صاف صاف کہہ دوں، ہاشمی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ رسول میلاد میں آتے ہیں، دعویٰ یہ ہے کہ آ سکتے ہیں۔ ابے مولا ہیں، مالک ہیں، داتا ہیں، ماوا ہیں، ملجا ہیں، آقا ہیں، آوے چاہے نہ ہوئے، ان کی مرضی۔ مگر ہم نے محفل بچھا دیا ہے، شامیانہ لگا دیا ہے، بلبوں سے سجا دیا ہے، اندھیرے کو ہٹا دیا ہے، نظروں کو راہوں پہ لگا دیا ہے۔ آ جاؤ تو اچھا ہے، آ جاؤ تو اچھا ہے، آ جاؤ تو اچھا ہے، آؤ میلاد میں آؤ، یہ ہماری ہے عرضی، میلاد میں آؤ، یہ ہماری ہے عرضی، آؤ نہ آؤ آپ کی مرضی۔ آتے نہیں آتے یہ ان کا فیصلہ، تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ رسول کو میلاد میں آنے سے روکو گے، محفل میلاد میں نبی کو روکو گے، سنی کو تو روک نہیں پائے۔ ایک بات بتاؤں، ایک اور الزام ہم پہ لگایا جاتا ہے، کیا نبی کو تم نے میلاد میں دیکھا جو کھڑے ہوئے یا نبی سلام علیکہ؟ دیکھا کیا یا رسول سلام علیکہ؟ آنکھ سے دیکھا ہے کیا؟ کہا بھائی جو نہیں دیکھو گے نہیں مانو گے، جس کو نہیں دیکھو گے نہیں مانو گے۔ لا الہ الا اللہ کو دیکھا ہے کیا؟ اللہ سب سے بڑا غیب، غیب الغیب، سب سے بڑا کا غیب، وہ تو نبی سے چھپا نہیں، یہ اتنا بڑا غیب وہ نبی سے چھپا نہیں ہے، چھوٹا چھوٹا چھپ جائے گا، دماغ خراب ہے۔ چلے آؤ 40 دن کے لیے کیچا اچا کری، جتنا سے بھی خلل ہے دور ہو جائے گا۔ اندر کی بات بتاؤں جو اکثر لوگ نہیں بتاتے، میرا پتہ نہیں کیا بات ہے، میں کیسے ملک میں رہتا ہوں جہاں کھول کے بولنا پڑتا ہے، چھاتی پہ جھنڈا گاڑ کے بولنا پڑتا ہے، شرکستان میں توحید کا جھنڈا لہرا کے بولنا پڑتا ہے، بت پرستوں کے سامنے حق پرستوں کا گیت گا کے، ساحل کے سکون سے کسے انکار ہے، لیکن طوفان سے لڑنے میں مزہ اور ہی کچھ ہے۔ دیکھو ہم لوگ حضور کو دیکھ کے کھڑے نہیں ہوئے ہیں، ہاں اب یہ ڈسپیوٹ ختم کرو، پیار محبت سے رہو۔ رسول پاک کو دیکھ کے ہم نہیں کھڑے ہوئے، کیسا ہوا تھا میں بتاؤں آپ کو، وہ برسوں پہلے کی بات ہے، میلاد ہو رہا ہے، نعت خواں نعت پڑھ رہا ہے، نور چلا، آدم سے چلا، چیز میں آیا، چیز سے چلا، کہاں کہاں پہنچا، کس کو چمکایا، کہاں کہاں پہنچا، کس کو دمکایا، کہاں کہاں پہنچا، کس کو اجالے میں پہنچایا، چمکاتا ہوا، چمکتا ہوا، دمکاتا ہوا، دمکتا ہوا چلا، وہ بھائی اتنے میں روحانیت پاک مصطفیٰ جلوہ گر ہو گئی، محفل میلاد آمد مصطفیٰ، سارے سنی بیٹھے ہیں، نبی آ گئے، سنی سب بیٹھے ہیں، کسی نے دیکھا ہی نہیں، نبی سب کو نہیں دکھتے، دیکھنے کے لیے صدیق کی آنکھ لاؤ، فاروق کا نور لاؤ، عثمان کی پتلی لاؤ، کیا بولوں علی کا کیا لاؤ، ابے دیکھنے کے لیے آنکھ میں کوالیفائیڈ آئیز ہونا چاہیے،
ورنہ رسول پاک نے ہجرت کی رات کنکری مار دی، سامنے ہی سے نکل گئے، کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ اب مت کہنا نہیں دکھائی پڑتے، نہیں دکھائی پڑتے، نہیں دکھائی پڑتے، نہیں دکھائی پڑتے، ہم سمجھ جائیں گے کنکری لگی ہے۔ بس تعجب یہ ہے کہ مارا کس کو اور اثر کہاں تک۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ نبی آ گئے، میلاد ہو رہا ہے، سنی بیٹھے ہیں، میلاد ہو رہا ہے، نبی آ گئے۔ سنیوں نے دیکھا ہی نہیں، سب بیٹھے ہیں۔ مگر اسی محفل میلاد میں ایک ولی تھا، ولی نے نبی کو دیکھ لیا، ولی کھڑا ہو گیا۔ جب ولی کھڑا ہوا تو سنیوں نے ولی کو دیکھا کہ ولی کھڑا ہے، سب سنی کھڑے ہو گئے۔ سمجھ رہے ہو؟ سنی مسلمان سلام میں نبی کو دیکھ کے نہیں کھڑا ہوا، ولی کو دیکھ کے کھڑا ہوا۔ شاہ ولی اللہ کو دیکھ کے کھڑا ہوا، عبدالحق محدث دہلوی کو دیکھ کے کھڑا ہوا، فضل حق خیر آبادی کو کھڑا دیکھ کے کھڑا ہوا، خاتم الاکابر سیدنا علیہ رسول مہروی کو دیکھ کے کھڑا ہوا، امام احمد رضا فاضل بریلوی کو دیکھ کے کھڑا ہوا، حجت الاسلام کو دیکھ کے کھڑا ہوا، سرد اللہ فاضل کو دیکھ کے کھڑا ہوا، ہم شبیہ غوث اعظم سید علی حسین کو کھڑا دیکھ کے کھڑا ہوا، سلطان الوائزین سید احمد اشرف کو دیکھ کے کھڑا ہوا، حضور محدث اعظم ہند کو دیکھ کے کھڑا ہوا، پیر مہر علی کو دیکھ کے کھڑا ہوا، پیر جماعت علی کو دیکھ کے کھڑا ہوا۔ تو دیکھو یہ ولی نبی کو دیکھ کے کھڑے ہوئے۔ سنی ولی کو پھر سے سجا دوں، میلاد ہو رہا تھا، روحانیت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئی، سنی سب بیٹھے تھے، اسی میں ایک ولی تھا، ولی کھڑا ہو گیا۔ جب ولی کھڑا ہوا، سنیوں نے دیکھا کہ ولی کھڑا ہے تو سنی بھی کھڑے ہو گئے۔ تو اب ہم جو کھڑے ہوتے ہیں وہ ولی کو دیکھ کے کھڑے ہوئے۔ میلاد میں نبی آئے، نبی، میں بہت بھاری بات کہنے والا ہوں، نبی آئے، ولی کھڑا ہو گیا، ولی کو کھڑا دیکھا، سنی کھڑے ہو گئے۔ اب تو سمجھ گئے کیوں کھڑے ہوئے؟ ارے میرے محفل میلاد میں نبی آتے ہیں، ولی ہوتا ہے، ولی کو دیکھ کے ہم کم کھڑے ہوئے۔ جن کے اجتماع میں نبی جاتا نہیں، ولی ہوتا نہیں، وہ کاہے کو کھڑے ہو؟ ایک اللہ تعالی ہم سب کو پورے بر صغیر میں امن و شانتی، محبت و قوت کے ساتھ تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو ایک بنائے رکھے۔ لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یار مرتے تو ہیں، مرنا تو ہے۔ ہندوستان میں 40-50 ایک گاؤں میں، ایک شہر میں، 100-200 ایک صوبے میں، 10-20 ہزار پورے ملک میں تو مر ہی جاتے ہیں۔ یہاں پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان آئے دن۔ اب ایک بار بتاؤ، پوری دنیا میں 1 لاکھ آدمی ایک دن میں مر گئے، پوری دنیا میں، کوئی تعجب کی بات؟ اور جو مرتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ کس وقت اسے مرنا ہے۔ کبھی بھی کوئی شوہر اپنے بیوی سے نہیں کہتا "Oh my sweetheart, please give me toast and butter and a cup of tea as soon as possible because I have decided to leave this world 10 o'clock in the morning." نہیں بولتا۔ اے میری لائف، میری وائف، میں مجبور، تو مسرور، ادھر ہے نور، ادھر ہے غرور، یہ بتا جلدی سے مجھ کو چائے دے دے، یہ دے دے، وہ دے، ورنہ میں 10 بجے صبح مر جاؤں گا۔ کوئی کہتا ہے؟
11 بجے مر جاؤں گا، مرنے والے کو پتہ نہیں کہ 11 بجے مر جائے گا۔ فرض کرو کہ 12 بجے سینکڑوں لوگ مر گئے، 12 بجے چائنا میں مر گئے، 12 بجے افغانستان میں، 12 بجے عراق میں، 12 بجے لیبیا میں، 12 بجے سیریا میں، 12 بجے جارڈن میں، 12 بجے انگلینڈ میں، 12 بجے ہالینڈ میں، 12 بجے بیلجیم میں، 12 بجے جرمنی میں، 12 بجے فرانس میں، 12 بجے بلغاریہ میں، 12 بجے ٹرکی میں، 12 بجے سعودیہ میں، ہزاروں مر گئے، لیکن ایک مرا 12 بجے تو 3 بجے دفنایا گیا، 3 ہی بجے چین میں، 3 ہی بجے ہندوستان میں، 3 ہی بجے پاکستان میں، 3 ہی بجے بنگلہ دیش میں، ایک ہی وقت میں مرے، ایک ہی وقت میں نہلائے گئے، کفنائے گئے، دفنائے گئے۔ اتفاق سے لاکھوں مرنے والوں میں 1000 ایک ہی ٹائم پہ دفن ہو گئے، مرے لاکھوں، مگر ٹائمنگ کے ڈیفرنسز کے ساتھ 10,000 آدمی ایک ہی وقت میں قبر میں پہنچ گئے، ایک ہی وقت میں فرشتہ نمودار ہوا، پوچھا من ربوں کا، ہندوستان والا سمجھتا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، پاکستان والا سمجھتا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، چائنا والا سمجھتا ایک ہی وقت میں مرے تھے، ایک ہی وقت میں نہلائے گئے، ایک ہی وقت میں کفنائے گئے، ایک ہی وقت میں دفنائے گئے، ایک ہی وقت میں قبر میں گئے، ایک ہی وقت میں لکیرین آئے، من ربوں کا۔ انگلینڈ والا سمجھتا مجھ سے پوچھا جا رہا، ہالینڈ والا سمجھتا مجھ سے پوچھا جا رہا، بیلجیم والا سمجھتا مجھ سے پوچھا جا رہا، جرمنی والا سمجھتا مجھ سے پوچھا جا رہا، عراق والا سمجھتا مجھ سے پوچھا جا رہا، سیریا والا سمجھتا مجھ سے پوچھا جا رہا، جارڈن والا سمجھتا مجھ سے پوچھا جا رہا، سعودیہ والا سمجھتا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ سب سمجھ رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے۔ اتنے میں تیسرا سوال کیا گیا، ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو چین والا رسول کو اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے، روس والا اپنی قبر میں، ہندوستان والا اپنی قبر میں، پاکستان والا اپنی قبر میں، ہالینڈ والا اپنی قبر میں، انگلینڈ والا اپنی قبر میں، فرانس والا اپنی قبر میں، جاپان والا اپنی قبر میں، سعودیہ والا اپنی قبر میں، لیبیا والا اپنی قبر میں، سعودی عرب